بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خاتم النبیین و امام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ پچھلے جمعے میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم نوجوانوں کی وہ ہے جو اپنی دینی معمولات کی بھی پابندی کرتی ہے، یعنی نماز کا اہتمام، روزے کا اہتمام، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان کا علماء کے ساتھ یا اپنی مسجد کے امام کے ساتھ رابطہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ جب بھی ان کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے، کچھ پوچھنا ہوتا ہے، تو وہ جا کے بات کر لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں۔ تو ایک طبقہ تو ہمارے ہاں معاشرے میں لوگوں کا یا نوجوانوں کا یہ ہے۔ دوسرا طبقہ ہمارے نوجوانوں کا وہ ہے جو نماز کی تھوڑی بہت پابندی تو کرتا ہے، لیکن ان کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس کے ذہن میں کوئی سوال آئے یا اس نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو وہ اس شخص کے پاس جا کر یا اس مولوی صاحب کے پاس جا کر اپنا وہ مسئلہ ڈسکس کرے یا اپنا وہ سوال پوچھے تاکہ اس کو اس کا جواب مل سکے۔ اور تیسرا طبقہ ہمارے نوجوانوں کا وہ ہے جو بالکل ہی مسجد سے لا تعلق ہے۔ وہ کبھی مہینوں میں ایک بار کہیں جمعے کی نماز پڑھ لی یا عید کی نماز پڑھ لی۔ تو ایسا جو طبقہ ہے ان کے ذہن میں تو ظاہر سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، اور سوال پیدا اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ سوالات پیدا ہو کر اتنے سوالات ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں پیدا ہو کر ختم ہو چکے ہوتے ہیں کہ اب وہ اس چیز کے بارے میں جب کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کو وہ کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ اور ایک مرحلہ پھر ایسا آتا ہے کہ ان کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس چیز کو اگنور کر رہے ہیں، اس چیز کو ہم اہمیت نہیں دے رہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی ساری زندگی گزر جاتی ہے، دنیا کی زندگی ختم ہو کر قبر کی زندگی میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان کو احساس نہیں ہوتا۔ اور احساس ظاہر ہے اس وقت ہوتا ہوگا جب قبر میں جاتے ہوں گے کہ دنیا میں کیا کیا، کیا نہیں کیا۔ اب یہ جو 3 طبقات ہیں ان میں سے ہر ایک طبقے کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ جو پہلا طبقہ ہے نوجوانوں کا یا ہمارے معاشرے کے عام افراد کا، چاہے نوجوان ہو چاہے نوجوان نہ ہو، کہ جو مسجد میں آتے ہیں، جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، جن کا علماء کے ساتھ تعلق ہے، اور جو اپنی ساری چیزیں کسی عالم کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ جب کسی معاشرے میں رہتے ہیں تو آپ کی دوستی ہر طرح کے آدمی سے ہوتی ہے، آپ کے رشتہ داروں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو آپ کی طرح ان چیزوں کی پابندی کرتے ہوں گے، اور آپ ہی کے رشتہ داروں میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کسی اور کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ تو ان کی ذمہ داری یہ ہے، آپ کی رشتہ داری کا تقاضا یہ ہے، آپ کی کسی سے دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کے لیے خیر کا سبب بنیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے خیر کی چابی بنا اور شر کا تالا بنا۔
کہ میری وجہ سے لوگوں کے لیے خیر کے دروازے کھلیں اور شر اور مصیبت اور پریشانی اور گناہ کے دروازے بند ہوں، اور مجھے شر کی چابی نہ بنا، برائی کی چابی نہ بنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے لوگ برائی میں مبتلا ہوں۔ تو ہم اگر اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ تعالی خیر اور بھلائی اور نیکی کی چابی بنا دے، تو اس کا طریقہ کار یہی ہوگا کہ پھر ہم اپنے معاشرے کے ان افراد کو فوکس کریں، اپنے ان دوستوں سے تعلق رکھیں، ان رشتہ داروں سے بات کریں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا میرے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ اس کو میں سمجھاؤں گا، اس سے میں بات کروں گا تو اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارے اس طرح کے لوگ اکثر وہ خود تو ٹھیک ہوتے ہیں کہ خود عمل کر رہے ہوں گے شریعت پر، اپنی زندگی کوشش کر رہے ہوں گے کہ ہم ٹھیک گزار دیں، لیکن یہ چیز ان کی زندگی میں نہیں ہوتی۔ یعنی اس کو انہوں نے مقصد نہیں بنایا ہوتا، حالانکہ وہ اس کو اگر مقصد بنائیں یا اس پہ فوکس کریں تو وہ اس میں بڑی حد تک کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس پہ محنت نہیں کرتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی یہ بھلائی، ان کی یہ خیر، جو کچھ ان کو اللہ نے عطا کیا ہے وہ ان کی اپنی ذات کی حد تک محدود رہتا ہے، ان سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے خیر الناس من ينفع الناس، اللہ کی نظر میں لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ اب دوسروں کو نفع صرف دنیا کا نہیں پہنچایا جاتا کہ آپ کسی کو پیسے دے دیں، لوگوں کو اصل جو نفع پہنچایا جاتا ہے وہ دین کا نفع ہے، کہ آپ آخرت کے حوالے سے اس کی کوئی ایسی مدد کر دیں، اس کی کوئی ایسی رہنمائی کر دیں کہ اس کی آخرت سنور جائے۔ ایسی کوئی رہنمائی اگر آپ اس کی کر پاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی آخرت سنور جاتی ہے تو ظاہر ہے یہ اس کے لیے بہت بڑا، آپ نے بہت بڑا احسان کیا اس کے ساتھ۔ تو ایسے موقع پر ہمارے نوجوانوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اسی زندگی کو نہ گزارتے رہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو سکھایا بھی یہی کچھ ہے۔ حضور نے ہمدردی ہی سکھائی، آپ نے فرمایا الدین النصیحہ، دین نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کس کے ساتھ خیر خواہی؟ آپ نے فرمایا للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ کے ساتھ خیر خواہی، اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی، مسلمانوں کے حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی، اور مسلمانوں کے ایک ایک فرد کے ساتھ خیر خواہی۔ دین خلاصہ ہے خیر خواہی کا، دین کا دوسرا نام خیر خواہی ہے۔ تو اگر آپ کی اپنی زندگی تو ٹھیک ہے لیکن آپ کے لیے آپ کے دل میں کسی اور کی خیر خواہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے دین کے اس مقصد کو صحیح طریقے سے حاصل نہیں کیا۔ تو پہلا جو ہمارا طبقہ ہے نوجوانوں کا، ان کو اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے۔ دوسرا طبقہ، ظاہر ہے جو دوسرا طبقہ ہے جو تھوڑا بہت مسجد سے اٹیچ ہے، مسجد سے ان کا تعلق ہے، لیکن وہ اپنی کوئی چیز ڈسکس نہیں کرتے کسی کے ساتھ، کسی عالم کے ساتھ۔ ان کو یہ چاہیے کہ وہ ڈسکس کریں یہ چیزیں۔ آپ جب تک پوچھیں گے نہیں تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ دیکھیں ایک بات اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے، جس طرح انسان کی جسمانی طبیعت خراب ہوتی ہے، کبھی صحت مند ہوتا ہے کبھی بیمار ہوتا ہے، اسی طرح روحانی اعتبار سے بھی انسان کبھی بیمار ہوتا ہے کبھی صحت مند ہوتا ہے۔ یعنی آپ کو بخار ہو رہا ہے، آپ کو نزلہ ہو رہا ہے، زکام ہو رہا ہے، کوئی شوگر ہو گیا، کوئی فالج ہو گیا، کوئی ہیپاٹائٹس کا مسئلہ ہو گیا، آپ جاتے ہیں کسی ڈاکٹر کے پاس، اس کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، اس کی یہ علامات ہیں، مجھے یہ فیل ہو رہا ہے، مجھے سردی لگ رہی ہے، یا میرے سر میں درد ہو رہا ہے، یا میرے معدے میں درد ہو رہا ہے۔ آپ اس کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں۔
ڈسکس کرنے کے بعد وہ آپ کو اس کا علاج بتاتا ہے، اور آہستہ آہستہ جب آپ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ کو صحیح مرض کی تشخیص کر کے علاج بتا دیتا ہے تو آپ کا مرض ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ایک سبب رکھا ہے۔ یہی معاملہ روحانی اعتبار سے بھی انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جسمانی اعتبار سے بھی انسان کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اتنا آخری سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ پھر اس کو کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی نشہ کرتا ہے مثلا، تو کوئی ہوگا جو نسوار کا نشہ کرتا ہوگا، کوئی ہوگا جو سگریٹ کبھی دن میں ایک مرتبہ پی لیتا ہوگا، کوئی ایسا ہوگا جو دن میں پوری ایک ڈبیا سگریٹ کی پی جاتا ہوگا، کوئی ایسا ہے جو چرس کا نشہ کرتا ہوگا، اور کچھ آپ نے ایسے چرس پینے والے بھی دیکھے ہوں گے کہ وہ پاؤڈر جو ہوتا ہے یا وہ انجیکشن کے ذریعے انجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس حد تک وہ پہنچ جاتے ہیں کہ پھر اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ بھائی آپ یہ انجیکشن نہ لگائیں، یہ جو آپ نشہ کر رہے ہیں انجیکشن لگا کے اپنا خون نکال رہے ہیں، خون چوس رہے ہیں اپنا، اس کو یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ وہ اب اس اسٹیج پہ پہنچ چکا ہے کہ اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ نشہ اگر میں چھوڑوں گا تو میں مر جاؤں گا، یہ نشہ میں کسی حال میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اب دیکھیں کوئی بھی عقل مند آدمی اس کو یہ نہیں کہے گا کہ تم یہ اچھا کام کر رہے ہو، تم یہ نشہ کر رہے ہو، اچھا کام کر رہے ہو، کرتے رہو۔ ہر عقل مند آدمی اس کو کہے گا بھئی یہ تمہارے لیے نقصان ہے، تمہارے گھر والوں کا نقصان ہے، تمہاری صحت کا نقصان ہے، تمہاری جان کا نقصان ہے، اپنے اوپر رحم کرو۔ لیکن جو وہ شخص ہے اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس کا جب وقت ہوگا وہ دوبارہ چوری بھی کرے گا، وہ کہیں سے جہاں اس کو کوئی لوہا ملے گا، جہاں اس کو کوئی چیز ملے گی، گاڑی سے شیشہ بھی نکالے گا، لیکن اپنا وہ نشہ پورا کرے گا۔ اب اس کو یہ چوری جرم نظر نہیں آ رہی، اس کو کہیں سے کوئی چیز چرانا، یہ چیزیں اس کو جرم نظر نہیں آ رہی، اور اپنے اس نشے کے لیے وہ کسی بھی حد تک چلا جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں جسمانی بیماری کی، جسمانی نشے کی۔ اسی طرح انسان کو ایک نشہ گناہوں کا بھی ہوتا ہے۔ یہ روح بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، جیسے انسان کی جسم کی غذا ہے اسی طرح اس کی روح کی بھی غذا ہے۔ آپ کے جسم کی غذا تو یہ ہے کہ آپ کھانا کھا لیں، پانی پی لیں، طاقتور چیزیں کھا لیں، یہ آپ کے جسم کی غذا ہے۔ لیکن روح کو جو سکون حاصل ہوتا ہے، روح کی جو غذا ہے وہ ان چیزوں سے نہیں ہے کہ آپ زیادہ کھانا کھائیں گے تو آپ کی روح طاقتور ہو جائے گی، پانی زیادہ پیئیں گے تو روح طاقتور ہو جائے گی۔ روح کا تعلق اس چیز کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں روح کو جب اللہ تعالیٰ نے تقویت پہنچانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہو، صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہو گے تو تمہاری روح جاندار ہو جائے گی، روح میں طاقت آ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسم کی ریکوائرمنٹس کچھ اور ہیں، جسم کی ضروریات کچھ اور ہیں، اور روح کی ضروریات کچھ اور ہیں۔ جسم کو تقویت مل رہی ہے کھانے سے، روح کو تقویت مل رہی ہے کھانا چھوڑنے سے۔ جسم کو تقویت مل رہی ہے پانی پینے سے، روح کو تقویت مل رہی ہے پانی پینا چھوڑنے سے۔ تو جسم کی ضروریات اور ہیں اور روح کی ضروریات اور ہیں۔ اب آپ جب روح کی ضروریات پوری کرنے کی طرف آتے ہیں تو روح کی ضروریات انسان کی ایسی ہوتی ہے کہ کبھی انسان جب روحانی طور پہ بیمار ہوتا ہے تو کبھی اس کی بیماری بالکل ایسے ہی ہوتی ہے جیسے انسان جسمانی لحاظ سے نسوار رکھ رہا ہے مثلا، یا اس کو نزلہ ہو گیا ہے، یا اس کو زکام ہو گیا ہے، تو وہ ایک کوئی پیناڈول کی گولی کھا لے گا، کوئی پونسٹان کھا لے گا، کوئی ایک آدھ گولی کھا لے گا، اس کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اسی طرح گناہ کی زندگی کبھی انسان کی ایسی ہوتی ہے کہ اس کی روحانی صحت مستحکم ہوتی ہے، تھوڑا بہت کوئی گناہ ہوا، کسی کے پاس آیا، اس کو ڈسکس کیا، یا کوئی اس کو پتا تھا بھائی استغفار کر لو، اللہ سے توبہ کر لو، معافی ہو جائے گی، وہ کر کے اس کی وہ روحانی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی انسان گناہوں کی دلدل میں اس طرح پھنس جاتا ہے جس طرح وہ چرس پینے والا اپنے چرس کے نشے میں پھنس جاتا ہے
کہ وہ اپنے جسم سے خون نکالنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا. وہ سمجھتا ہے کہ یہ خون نکالنا میری کامیابی ہے اور اس میں میری زندگی کی بقا ہے. تو پھر ایسا آدمی نہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ایسا آدمی نہ کسی ہسپتال میں جاتا ہے. ایسے آدمی کو لوگ پکڑ کے لے کے جاتے ہیں کسی ڈاکٹر کے پاس, ایسے آدمی کو لوگ پکڑ کے ہسپتال لے کے جاتے ہیں کہ بھائی اس کو تو اپنا پتہ نہیں چل رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, تو آپ ذرا اس کو دیکھیں, اس کو کسی طرح یہ نشہ چھڑوائیں. لیکن وہ نشہ چھڑوانا کوئی آسان کام کسی ڈاکٹر کے لیے بھی نہیں ہوتا. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ روحانی بیماریوں کی مثال بھی اسی طرح ہوتی ہے. کبھی کبھی انسان اس طرح گناہوں میں پڑ جاتا ہے کہ اس کو جب نیکی کی دعوت دی جاتی ہے اس کو وہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی, اور سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ وہ اتنا اپنے آپ کو دور کر چکا ہوتا ہے مسجد سے, علماء سے, اہل اللہ سے, اہل علم سے, اپنے آپ کو اتنا دور کر چکا ہوتا ہے کہ اب جب آپ اس کو کہتے ہیں بھائی یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے, یہ کام آپ نہ کریں, اس کو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو جس طرح دوائیوں پہ لکھا ہوتا ہے نا کہ اپنے قریبی معالج سے رابطہ کریں, طبیعت زیادہ خراب ہو تو اپنے قریبی معالج سے رابطہ کریں. تو جب روحانی طبیعت خراب ہو تو اپنے قریبی مولوی صاحب سے بھی رابطہ کر لیا کریں. اگر روحانی طبیعت خراب ہوئی اور قریبی مولوی صاحب سے رابطہ نہیں کیا, یہ طبیعت زیادہ بگڑے گی اور بگڑتی چلی جائے گی, اور جب بہت زیادہ بگڑ جائے گی تو پھر شاید کوئی قریبی مولوی صاحب, کوئی قریبی معالج آپ کا علاج بھی نہیں کر سکے گا. اس لیے اپنی زندگی میں ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا, اپنے میں بھی, اپنے آس پاس کے لوگوں میں بھی, اپنے دوستوں میں بھی, کہ آپ اگر سمجھ رہے ہیں. اب دیکھیں اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے بہترین انداز سے بیان فرمایا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہا فی اصل جبل یخاف ان یقع علیہ. آپ نے فرمایا ایک مومن آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کو یوں محسوس ہوتا ہے گویا وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور اب یہ پہاڑ میرے اوپر گر جائے گا, اتنا وہ ڈرتا ہے گناہ کرتے ہوئے. یعنی وہ اس سے جب کوئی گناہ ہو گیا, کوئی بد نظری ہو گئی, کوئی اس نے غلط کام کر لیا, اس کی نماز قضا ہو گئی, کسی کی غیبت کر لی, جھوٹ بول دیا, ماں باپ کی نافرمانی کر دی, کوئی حرام لقمہ پیٹ میں چلا گیا, کوئی گناہ ہو گیا اس سے, کسی کو گالی دے دی, فوراً اس کو یوں خیال ہونے لگتا ہے گویا یہ پہاڑ, میں پہاڑ کے نیچے کھڑا ہوں اور اب یہ پہاڑ آ کے میرے سر پہ گرے گا اور میری کہانی ختم. مومن کی مثال ایسے ہوتی ہے. اور ظاہر ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ انسان جب مکمل صحت مند ہوتا ہے تو اس کو تھوڑی بہت بیماری بھی ہو تو وہ اس کے لیے حساس ہوتا ہے, جا کے کسی سے علاج کروا لیتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں نا کہ ایک آدمی اگر چرس پینے کا عادی ہو مثلاً, اور اس طرح چرس پینے کا عادی ہو کہ اس کو دنیا و مافیا کی خبر نہ ہو, اس کو اگر کینسر بھی ہو جائے گا تو کیا وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے گا کہ مجھے کینسر ہو گیا ہے؟ ایک عام آدمی کو اگر ہو جائے وہ کتنا ڈرے گا, لیکن ایک ایسے شخص کو ہو جائے جو اس دھت میں, اس نشے میں پڑ چکا ہے, اس کو کینسر ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی, وہ پھر بھی نہیں جائے گا ڈاکٹر کے پاس. تو اب وہ اتنا اس میں پڑ چکا ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ وَقَعَ عَلَىٰ أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا. آپ نے فرمایا ایک گناہگار شخص جب اللہ کی نافرمانی میں اس کو نشہ لگ جاتا ہے نافرمانیوں کا, وہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کو یہ گناہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا اس کی ناک پر مکھی بیٹھی تھی اور اس نے اپنے ہاتھ سے مکھی کو یوں کر کے اڑا دیا. وہ گناہ اس کو یوں محسوس ہوتا ہے. بڑے سے بڑا گناہ بھی کر لے گا تو بس یوں اتنی تکلیف اس کو ہوگی جتنی مکھی ناک پہ بیٹھ جاتی ہے تو انسان یوں کر کے ہٹا دیتا ہے, بس وہ بھی کہتا ہے گناہ ہو گیا تو کیا ہو گیا. اب میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم دونوں طرح کے طبقات کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں. ہم ایسے نوجوانوں کو بھی جانتے ہیں کہ جب ان سے کبھی کوئی گناہ ہوتا ہے, جب وہ کسی مسئلے میں پریشان ہوتے ہیں,
وہ آتے ہیں، وہ رابطہ کرتے ہیں کہ مفتی صاحب، مولوی صاحب، امام صاحب، یہ مسئلہ ہو گیا ہے، یا ہم سے یہ گناہ ہو گیا ہے، یا ہم اس مسئلے میں پھنس گئے، اب آپ ہمیں اس کا علاج بتائیں۔ تو اس سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اب تک اس کا تعلق روحانی لحاظ سے اتنا ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو یہ کسی سے پوچھ لیتا ہے، یا جب اس کو کسی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ کسی سے رابطہ کر لیتا ہے۔ اور ایسے نوجوان تو بہت ہیں، یہ تو آپ نے بھی دیکھے ہوں گے۔ ظاہر ہے ہم سے تو وہ لوگ رابطہ کرتے ہیں جو کبھی کسی تبلیغی نے اس کو دعوت دی ہو، یا کبھی وہ کہیں مسجد میں آ گیا ہو، یا اس کا والد کوئی دیندار آدمی ہو، یا اس کے بھائی کوئی اس طرح دیندار ہو، گھر میں کوئی ایسا ماحول ہو، یا کسی بھی ذریعے سے اس کو تھوڑا بہت دین کا پیغام پہنچا ہو، وہ ہم سے رابطہ کرتا ہے۔ لیکن عام ہمارے نوجوان، عام مسلمان، اب کتنے ہم طرح طرح کے معاشرتی مسائل کا شکار ہیں، طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہیں، لیکن وہ پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ اب دیکھیں، ڈاکٹر کو یہ نہیں پتا ہوتا، آپ کے محلے کا جو ڈاکٹر ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ کس گھر میں کون سا مریض ہے اور اس کس مریض کو کیا بیماری ہے، اس لیے کہ ڈاکٹر عالم الغیب نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر کو پتا چلتا ہے اس وقت جب آپ جاتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ بیمار ہے۔ اسی طرح کسی مولوی صاحب کو بھی پتا نہیں چل سکتا، کسی مفتی صاحب کو بھی پتا نہیں چل سکتا کہ اس گھر میں یہ گناہ ہو رہا ہے، یا اس جگہ یہ گناہ ہو رہا ہے، یا اس جگہ یہ گناہ ہو رہا ہے۔ کوئی آئے گا، اس کو ڈسکس کرے گا تو پتا چل جائے گا، اس کا علاج بھی اس کو سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز کی اہمیت ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے۔ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ تو آپ سے فیس لے گا نا، آپ کے مرض کی تشخیص اور علاج کا۔ مولوی صاحب آپ سے فیس نہیں مانگے گا، الٹا آپ کو چائے بھی پلائے گا، پانی بھی پلائے گا، بھائی چائے بھی پیو، پانی بھی پیو، یہ مسئلہ بھی پتہ کر کے اور چلے جاؤ۔ تو اب پتہ کیا چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اہمیت نہیں ہے، ہم نے اپنے بچوں کو احساس نہیں دلایا۔ تو جب ہم نے اپنے بچوں کو احساس نہیں دلایا، پھر یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ایک طرف تو ہماری بے پرواہی اتنی ہے، دوسری طرف ہمارے دشمنوں کی سازشیں اتنی مضبوط ہیں کہ وہ کسی بھی طرح ایک نوجوان کو مولوی سے جوڑنے پر جوڑا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے۔ کبھی بھی کسی ایک مسلمان کو مسجد آنے پر ان کو یہ بات پسند نہیں کہ کوئی نوجوان مسجد میں آئے۔ اب وہ کس طرح سے علماء سے لوگوں کو توڑتے ہیں، مسجد سے لوگوں کو توڑتے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب میڈیا کو آپ دیکھ لیں، اب ظاہر ہے اس وقت میڈیا سب سے بڑا ٹول ہے۔ دیکھیں، پروپیگنڈا ایسی چیز ہے جس سے اچھے خاصے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، اچھے نیک لوگ، ان کا دماغ الٹ جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے۔ جب آپ کے سامنے ایک چیز بار بار منفی انداز میں پیش کی جا رہی ہے، بار بار پیش کی جا رہی ہے، بار بار پیش کی جا رہی ہے، تو آپ کے تو ذہن میں یہ آئے گا کہ شاید یہ تو سارا معاملہ ہی الٹا ہے۔ اور جب آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا تو پھر آپ کہاں سے کسی کے پاس جائیں گے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے؟ پھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ہمارے میڈیا پر کوئی اس طرح کا آپ کو سنجیدہ دینی پروگرام نہیں ملے گا، الا ماشاءاللہ اکا دکا آٹے میں نمک کے برابر۔ کوئی اس طرح کا سنجیدہ پروگرام رمضان میں ہمارے ہاں جو رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر دین کا اور اسلام کا جو مذاق اڑایا جاتا ہے، وہ تو آپ سب کو ہی پتا ہے۔ رمضان کے تقدس کو جو پامال کیا جاتا ہے، مذہب کے تقدس کو جو پامال کیا جاتا ہے مذہب کے نام پر، اور رمضان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نمبر 2، ہمارے نوجوانوں کی تربیت کے لیے ہمارا میڈیا کیا کر رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، کیا آپ مجھے کسی میڈیا چینل پر کوئی ایک پروگرام ایسا بتا سکتے ہیں جو ہمارے نوجوانوں کی تربیت کر رہا ہو؟ کوئی ایک پروگرام کسی بھی میڈیا چینل پر؟ کیا ایسا کوئی پروگرام آپ نے دیکھا ہے جو ہمارے نوجوانوں کو بتا رہا ہو کہ بھائی آپ نے معاشرے میں یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا؟ ظاہر ہے کہ نہیں بتا رہا، اس لیے کہ میڈیا چینل وہ کاروبار کے لیے بیٹھیں، پیسے کمانے کے لیے بیٹھیں، بزنس کرتے ہیں، ان کو جو پیسہ دیتا ہے وہ اس کو کوریج دیتے ہیں، اور ظاہر ہے ہم تو اس کو پیسہ دینے سے رہے، جو ان کو پیسہ دے گا ان کو وہ کوریج دیں گے۔ تو جب میڈیا آپ کو دکھا نہیں رہا، اور ہمارا ٹوٹل بھروسہ میڈیا پر ہے آج کل، پھر اسی طرح سوشل میڈیا،
سوشل میڈیا پر آپ دیکھ لیں کس کس طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، کس کس طریقے سے ہمیں دور سے دور تر کیا جا رہا ہے اپنے دین سے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ایک زمینی حقیقت ہے اور ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی بیماری کی جڑ ہے. اگر ہم نے اس کو نہیں پکڑا اور اس کو نہیں پہچانا تو پھر آنے والی نسلیں دین سے دوری کے اندر ایسی روحانی بیماری میں مبتلا ہوں گی کہ پھر ان کو کسی مولوی صاحب کی بات سمجھ ہی نہیں آئے گی. آج تو پھر بھی چلو بات کوئی سن لے تو سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ نشہ جب بڑھے گا، یہ زنگ جب دلوں پہ چڑھے گا اور چڑھتا چلا جائے گا تو پھر اس اسٹیج پہ ہماری نسل پہنچ سکتی ہے کہ پھر آپ ان کو دین کی بات کریں گے تو وہ کہیں گے پتہ نہیں یہ مولوی صاحب کون سے 1400 سال پرانی باتیں کر رہے ہیں. جب بھی جاؤ ان کو بس یہی بات ہے ان کی، نماز پڑھو، بد نظری سے بچو، بے حیائی سے بچو، نظروں کو جھکاؤ، لڑکیوں سے باتیں نہیں کرو. اب ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں. ہمارے ہاں تعلیمی اداروں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں جو ماحول ہمارے نوجوانوں کو فراہم کیا جا رہا ہے، گناہ سے روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے، گناہ پر آمادہ کرنے والی ہر چیز موجود ہے ہمارے معاشرے میں. ہم اگر تربیت نہیں کریں گے کون کرے گا آخر؟ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہمارے والدین اپنے دلوں میں اس چیز کی اہمیت کو پیدا کریں. ابھی جو بچے ہیں ابھی سے آپ ان کی تربیت اس انداز سے کریں. نمبر 2، ہمارے وہ نوجوان جو کسی حد تک مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے وہ لوگ جو کسی حد تک علماء سے جڑے ہوئے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے ان لوگوں سے ملیں، اپنے ان دوستوں کو مسجد سے جوڑنے کی کوشش کریں جو مسجد سے دور ہیں. ان کو بتائیں کہ آپ جس زندگی کو گزار رہے ہیں، آپ کا جو طرز زندگی ہے یہ غلط ہے، صحیح طرز زندگی یہ ہے. ان کو جب آپ قریب لانے کی کوشش کریں گے تو کوشش اسی طرح ہوگی، کچھ آپ کریں گے، کچھ ہم کریں گے، کچھ یہ کرے گا، کچھ وہ کرے گا، تو معاشرے کے اندر خیر پیدا ہوگی اور ہم بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث کا مصداق بن جائیں گے کہ بہترین آدمی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ خیر کے لیے خیر کی چابی بنا دے، جس سے خیر کے رستے کھلتے ہوں، اور شر اور برائی کا تالا بنا دے کہ جہاں پہ وہ جائے شر اور برائی کے رستے بند ہو جاتے ہوں. تو ہم بھی اس حدیث کے اندر شامل ہو سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.